دا اسلامک لائف سرکل کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج قصص الانبیاء کی سیریز میں ذکر کیا جائے گا حضرت داؤد علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کون تھے اور کس نسل سے تعلق رکھتے تھے اور کن کن معجزات کے حامل تھے، اور بندر بن جانے والی قوم کون تھی، وہ قوم کون سا ایسا گناہ کرتی تھی کہ اللہ رب العزت نے ان پر یہ دردناک عذاب نازل فرمایا اور انہیں بندر بنا دیا، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر زندہ رہے، اور جب یہ لوگ بندر بن گئے تو اپنے عزیز و قارب کو دیکھ کر کیا کہتے تھے، اور کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی قوم کی نسل میں سے ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گی۔ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کی نسل میں سے تھے اور اللہ کے نہایت برگزیدہ بندے تھے۔ اللہ نے آپ کو بہت نعمتوں، رحمتوں اور معجزات سے نوازا تھا اور بہت ساری سنتیں بھی سکھائی تھیں۔ آپ علیہ السلام اپنی شجاعت اور فکر و تدبر جیسے اوصاف کے پیش نظر کامل و اکمل انسان تھے۔ فتح و کامرانی آپ کے قدم چومتی تھی، اور آپ علیہ السلام پر خدا کے فضل کا یہ حال تھا کہ دشمن کے مقابلہ میں آپ کی جماعت کتنی ہی مختصر ہوتی، کامیابی ہمیشہ آپ علیہ السلام کے ساتھ رہتی۔ اس لیے تھوڑے ہی عرصہ میں آپ نے شام، عراق، فلسطین اور شرق اردن کے علاقوں پر اپنا حکم نافذ کر لیا، اور خلیج عقبہ سے لے کر فرات سے تمام علاقوں اور دمشق تک تمام ممالک آپ علیہ السلام کے زیر نگیں رہے۔ اس لیے یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ آپ کی حکومت بلا شراکت ساری اقوام کی واحد سلطنت تھی۔ پھر عظیم مملکت کے ساتھ ساتھ وحی الہی کے شرف نے آپ کی عظمت و شوکت کو اور بھی زیادہ بلند کر دیا۔ آپ کو کوئی بھی معاملہ پیش آ جاتا تو وحی الہی کے ذریعے حقیقت حال آپ علیہ السلام پر منکشف ہو جاتی۔ اس لیے جن و انس میں کسی میں بھی یہ حوصلہ نہیں تھا کہ آپ کے احکامات کی خلاف ورزی کریں۔ دوسری آسمانی کتاب حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے زبور عطا کی، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داؤد کو زبور عنایت کی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے شریعت موسوی کو از سر نو زندہ کیا اور اسرائیلیوں کو راہ ہدایت دکھائی۔ زبور بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے علاوہ خدا کی حمد اور نغموں سے معمور تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسا لہجہ اور سحر عطا کیا تھا کہ جب آپ علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تو جن و انس چرند پرند تک وجد میں آ جاتے۔ اس لیے لحن داؤدی آج تک ضرب المثل مشہور ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے داؤد کو اپنی جانب سے برتری عطا کی تھی۔ ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ اے پہاڑ داؤد کے ساتھ تسبیح میں موافقت پیدا کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی اور پیغمبروں کو بعض امتیازی صفات عطا کی ہیں جو ان کی مخصوص فضیلت سمجھی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو نبوت اور رسالت کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی سلطنت و حکومت بھی عطا فرمائی اور بہت خوبصورت آواز عطا کی، اور اللہ نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ جب داؤد اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تو تم بھی وہ کلمات پڑھ کر لوٹاؤ۔ غرض یہ کہ اللہ کی تعریف و تسبیح میں حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کل مخلوق شریک ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو زرہ کی صنعت سکھائی۔ لوہا ان کے ہاتھ میں جا کر موم بن جاتا تھا، وہ جیسے اسے کھینچتے ویسا ہی ہو جاتا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا کہ اے داؤد پوری زرہیں بناؤ اور جال بننے میں کڑیوں کا صحیح اندازہ رکھ، اور تم سب نیک کام کرتے رہو، تم جو نیک کام کرتے ہو وہ سب میں دیکھ رہا ہوں۔ خدا کا ایسا کرم ہوتا کہ لوہا نرم ہو جاتا اور آپ کو اسے کسی بھٹی میں ڈالنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ دنیا میں سب سے پہلے زرہ آپ علیہ السلام نے ہی ایجاد کی تھی، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ہم نے داؤد کو زرہ بنانا سکھایا تاکہ وہ تم کو لڑائی میں محفوظ رکھے۔ اب بات کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی؟ اللہ نے انہیں اپنے کس حکم کی نافرمانی کی وجہ سے بندر بنا دیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد عقبہ کے پاس ایلا نامی گاؤں میں سمندر کے کنارے رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحال زندگی بسر کرتے تھے اور اللہ کے ماننے والے تھے۔ اللہ نے انہیں بہت سی نعمتوں سے نواز رکھا تھا، ہر طرف سرسبز و شاداب باغات اور ہریالی ہی ہریالی تھی۔
اور اللہ کی بے پناہ کرم نوازی تھی۔ وہ لوگ اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ چونکہ وہ لوگ سمندر کے کنارے رہتے تھے، اس لیے سمندر کے کنارے بے پناہ مچھلیاں آتی تھیں، جس کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزارتے تھے۔ جب یہ قوم انتہائی خوشحال ہو گئی تو اللہ کی نافرمانی پر اتر آئی اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت سے غافل ہو گئے اور فسق و فجور میں پڑ گئے۔ جب یہ قوم حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سیدھی راہ پر لانے کے لیے ان پر آزمائش ڈالی کہ یہ قوم اللہ کے احکام کی تابع فرما رہتی ہے کہ نہیں۔ حضرت داؤد کو بذریعہ وحی آگاہ کیا کہ اپنی قوم سے کہیں کہ ہفتہ کے دن شکار نہ کریں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہفتہ کے دن ان لوگوں پر مچھلیوں کا شکار حرام کر دیا اور پھر یہاں سے قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ نے ہفتہ کے دن مچھلیوں کا شکار حرام کر دیا ہے، تو وہ لوگ بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ ہفتے کا دن ہی وہ دن تھا جب مچھلیاں وافر مقدار میں خود بخود ہی کنارے پر آ جاتی تھیں، اور باقی دن ایسے تھے کہ بہت کم تعداد میں مچھلیاں پکڑی جاتی تھی۔ جب کچھ دن ان کو مچھلیاں نہ ملی تو آپس میں مشورہ کیا کہ کسی ہیلا سے مچھلیاں پکڑی جائیں تاکہ حرام فعل سے بھی باز رہیں اور مچھلیوں کے شکار سے بھی محروم نہ رہیں۔ فیصلہ یہ ہوا کہ ہفتہ کے دن دریا کے کنارے پر گڑھے کھودے جائیں اور نالیوں سے ان گڑھوں کو دریا سے ملا دیا جائے۔ چنانچہ دریا کا پانی ان گڑھوں میں بھر جائے اور پانی کے ہمراہ مچھلیاں بھی ان میں آ جائیں۔ جب مچھلیاں خوب بھر جاتی تو ان نالیوں کو بند کر دیتے تاکہ مچھلیاں نکل نہ جائیں، اور اتوار کے دن ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے اور فروخت کرتے اور خود بھی کھاتے اور کہتے کہ ہم نے ہفتے کے دن کا شکار نہیں کیا۔ بہت سے لوگوں کو یہ طریقہ پسند آیا کہ ہفتے کو شکار بھی نہیں کریں گے اور مچھلیاں بھی پکڑی جائیں گی۔ چنانچہ ہفتے والے دن یہ لوگ سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر مچھلیوں کو حوضوں میں بند کر دیتے اور اتوار کو پکڑ لیتے۔ ان لوگوں کو یہ بات سمجھ نہ آئی کہ جب مچھلیاں حوضوں میں آ کر قید ہو گئیں تو وہ مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا، اس لیے یہ شکار ہفتے والے دن ہی قرار پایا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ ان میں ایک گروہ، ان میں 12,000 لوگ انہیں نصیحت کرنے والے تھے، اور ایک گروہ ایسا تھا جو یہ کہتا کہ تم ان کو نصیحت کیوں کرتے ہو، ان پر اللہ کی طرف سے خود ہی عذاب نازل ہوگا اور ان قریب یہ سب اللہ کے عذاب میں پکڑے جائیں گے۔ اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش اور نافرمان تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی تھی اور اللہ کے حکم کو نہ مان کر ہفتے والے دن کا شکار کرنے لگے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی کھلم کھلا مخالفت کرتے اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کر کے انہیں کھایا کرتے اور بیچا کرتے۔ جب نافرمان لوگوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی تو منع کرنے والوں کی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر ان کو سمجھایا، لیکن وہ باز نہ آئے تو شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ مچھلیوں کا گوشت ان کے پیٹ میں فاسد ہوا اور زہر بن گیا، جس نے ان کی جلد اور شکل کو مسخ کر دیا اور ان کی حیت تبدیل ہو گئی۔ انہوں نے بندروں کی کھال اور شکل کا روپ دھار لیا اور بولنے کی قوت بھی زائل ہو گئی، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، پھر جس کام سے انہیں منع کیا گیا وہ اس کام میں حد سے بڑھ گئے تو ہم نے انہیں کہا کہ تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ جب ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی باہر نہ نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان نافرمانوں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، تو وہ ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگتے تھے اور زاروں قطار ہوتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ بندر بن جانے والوں کی تعداد تاریخ میں 12,000 بتائی جاتی ہے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور اس دوران کچھ بھی نہ کھا پی سکے اور اسی طرح بھوکے پیاسے مر گئے، اور باقی 2 گروہوں کو اللہ رب العزت نے ہلاکت سے بچا لیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں ارشاد ہے کہ بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔
अब बात करते हैं कि मौजूदा बंदर क्या उसी नस्ल में से है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद की रिवायत में है कि एक दिन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया कि आज के बंदर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम में से है। तो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला जिस कौम पर अजाब भेजता है या उनकी शक्लों को मस्ख करता है तो ये अजाब उन्हीं पर होता है जिस पर अजाब नाजिल हुआ था। अल्लाह ताला उन लोगों को हलाक कर देता है और उनकी आगे नस्ल नहीं बढ़ती। इसलिए ये बात गलत है कि आज के बंदरों में भी उस कौम के बंदरों की नस्ल मौजूद है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग सिर्फ 3 दिन जिंदा रहे और फिर सबके सब हलाक हो गए और अल्लाह ने उस कौम के नाफरमानों को सफाए हस्ती से मिटा दिया। ये मुफस्सल वाकया सूरह आराफ में मौजूद है, जिससे मालूम होता है कि शैतानी हिलाकारियों में पड़कर अल्लाह ताला के अहकामात की खिलाफ वर्जियों का अंजाम कितना बुरा और किस कदर खतरनाक होता है, और खुदा के नबी जिन बदनसीबों पर लानत फरमा दे वो कैसे अजाब इलाही में गिरफ्तार होकर दुनिया से निस्तो नाबूद होकर अपने लिए खुद ही दोज़ख खरीदते हैं और दोनों जहान में ज़लीलो ख्वार हो जाते हैं। असहाबे इला इन्हीं लोगों को कहा जाता है। उस वाक्य में दुनिया के लिए बहुत इबरतों का समान है अगर वो समझें। काश इस वाकया से मुसलमानों के दिल में खौफ खुदा पैदा हो जाए और भटके हुए मुसलमान राह रास्त पर आ जाएं और अपनी दुनिया और आखिरत का सामान पैदा कर लें। आमीन सुम आमीन। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हर वक्त इबादत में मशगूल रहते। अब बात की जाएगी उनकी वफात की। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम वही नबी हैं जिनको हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्र के 40 साल दिए थे। पहले अल्लाह ताला ने उनकी उम्र मुबारक 60 साल रखी थी, लेकिन जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पहले दिन अपनी ज़ुर्रियत में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को देखा तो उन्हें उन पर बहुत प्यार आया। तो उन्होंने कहा कि ये कौन है? तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये तुम्हारी ज़ुर्रियत में है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इनकी उम्र मुबारक क्या है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि 60 साल। तो हजरत आदम ने कहा कि मैंने अपनी उम्र के 40 साल हजरत दाऊद को दिए, तो आपकी उम्र मुबारक 100 साल हो गई। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने 100 साल की उम्र में वफात पाई। उम्मीद है कि आपको हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हालातों वाकयात पर मबनी वीडियो और बंदर बन जाने वाली कौम की इबरतनाक और सबक आमूज वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। हाजिर होंगी एक और वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।